اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اصدقوا الحدیثہ، اصدقوا الحدیثہ، سچ بولیے، اصدقوا الحدیثہ، سچ بولیے۔ بحث جو میرے بچے آج آپ کی خدمت میں مبادی و صرف کی کرنی ہے، سوال نمبر 114 ہے جو آپ کی خدمت میں میں نے پیش کرنا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے جی ما ہی الصفۃ المشبہۃ، صفت مشبہ کیا ہوتی ہے؟ صفت مشبہ کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں صفت مشبہ ایک ایسا صیغہ ہے جو فعل لازم سے مشتق ہوتی ہے۔ صفت مشبہ یہ وہ صیغہ ہوتا ہے صفت مشبہ کا جو فعل لازم سے مشتق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ثبوت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ صفت مشبہ جو ہے فعل لازم سے مشتق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ثبوت کے اوپر دلالت کرتی ہے، ثبوت پر دلالت کرتی ہے۔ حسن ہے جیسے کریم ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ پھر جو ہے البتہ ثبوت کا جو معنی ہے وہ بھی نیچے بتا رہے ہیں کہ ثبوت کا کیا معنی ہے۔ ثبوت کا معنی یہ ہے کہ صفت جو ہے صاحب صفت جس کے اندر وہ صفت پائی جا رہی ہے اس میں مطلق طور پر پائی جائے۔ ثبوت سے مراد یہ ہے کہ صفت اس صاحب میں مطلق طور پر پائی جائے۔ مطلق کا اشارہ یہ ہے کہ بغیر زمانے کی قید کے، بغیر زمانے کی قید کے اس کے اندر وہ میرے آقا جان پائی جائے۔ پھر فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو ثلاثی سے ہو، فاعل کے معنی میں ہو، ہر وہ چیز جو فعل ثلاثی سے ہو، فاعل کے معنی میں ہو، لیکن فاعل کے وزن پر نہ ہو، لیکن اس میں ثبوت کا معنی پایا جائے تو وہ صفت مشبہ ہوتی ہے۔ اور یہ علامت جو ہے یہ نشانہ، یہ علامت بے صورت کلی اور قیاسی ہے، بے صورت کلی اور قیاسی ہے۔ اور معمولاً میرے آقا جان اس طرح کی صفت مشبہ جو ہے فعل لازم سے آتی ہے۔ وہ فعل لازم جو فاعلہ کے وزن پر ہے، یا مثلاً بعد میں بتائے گا کہ فاعلہ کے وزن پر ہے، اس سے اس طرح کی صفت مشبہ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ فرمائیے، بہت آسان سی باتیں ہیں، کوئی مشکل ہے ہی کوئی نہیں آپ کے لیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الصفۃ المشبہۃ، صفت مشبہ۔ الصفۃ المشبہۃ، سوال 114 ما ہی الصفۃ المشبہۃ، صفت مشبہ کیا ہے؟ الصفۃ المشبہۃ ہی صیغۃ تشتق من الفعل اللازم للدلالۃ علی الثبوت۔ صفت مشبہ ہے صیغۃ، یہ وہ صیغہ ہے تشتق من الفعل اللازم جس کو فعل لازم سے مشتق کیا جاتا ہے، للدلالۃ علی الثبوت، اور ثبوت پر دلالت کرتی ہے۔ یہ صفت مشبہ للدلالۃ علی الثبوت، ثبوت پر دلالت کرتی ہے۔ نحو حسن و کریم، حسن اچھا، کریم بزرگوار۔ فوائد المراد بالثبوت وجود صفت فی صاحبها مطلقا من غیر تقیید بزمان۔ ثبوت سے مراد صفت کا پایا جانا ہے صاحب صفت میں مطلقاً یعنی من غیر تقیید بزمان، زمانے کی قید کے بغیر، آگا جان زمانے کی قید کے بغیر۔ فَكُلُّ مَا جَاءَ مِنَ الثُّلَاثِ بِمَعْنَى فَاعِلٍ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى وَزْنِهِ،
پس ہر وہ چیز جو فعل ثلاثی سے ہو، فاعل کے معنی میں ہو، ولم یکن علی وزنہ اور فاعل کے وزن پر نہ ہو، کل ما جاء من الثلاثی، ہر وہ چیز جو فعل ثلاثی سے ہو، فاعل کے معنی میں ہو، ولم یکن علی وزنہ اور فاعل کے وزن پر نہ ہو، فاعل کے معنی میں ہو، فاعل کے وزن پر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وَلَكِنَّهُ دَالٌ عَلَى الثُّبُوتِ، لیکن وہ جو ہے نا ثبوت پر دلالت کرے، فَهُوَ صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ، تو وہ صفت مشبہ ہے، وہ صفت مشبہ ہے۔ وَهَذِهِ عَلَامَةٌ مُتَّرِدَةٌ، اور یہ علامت اور نشانہ کلی اور قیاسی ہے۔ هَذِهِ عَلَامَةٌ مُتَّرِدَةٌ، یعنی یہ علامت کلی اور رائج ہے، کلی ہے، قیاسی ہے، ٹھیک ہے۔ وَهَذِهِ عَلَامَةٌ مُتَّرِدَةٌ، یہ علامت اور نشانہ بصورت کلی اور قیاسی ہے۔ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَا كَانَ مِنَ الْفِعْلِ اللَّازِمِ، اور معمولاً اس طرح کی صفت مشبہ فعل لازم سے ہے جو فاعلہ کے وزن پر ہے، معمولاً۔ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ ذَلِكَ، معمولاً اس طرح کی صفت مشبہ فی ما کان من الفعل اللازم، فعل لازم سے ہے، علی وزن فاعلہ، وہ فعل لازم جو آگا جان فاعلہ کے وزن پر ہے۔ پھر آگے بھی بتائے گا کچھ مزید، فاعلہ کے وزن پر ہے، جب فاعلہ کے وزن پر فعل لازم ہے، فإن صفت المشبہ تمنہ تجیء علی فاعلہ، صفت مشبہ جو ہے اس سے فاعلہ کے وزن پر آتی ہے، نہ وہ فاعل معذرت، تجیء علی فاعل کے وزن پر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ فارح و افعل، اور افعل کے وزن پر آتی ہے، نہ وہ احول و فعلان کے وزن پر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ فعلان، شبعان، کلیئر ہوئی بات یہ نہیں؟ او علی وزن فاعلہ، یا جب فعل لازم کا وزن فاعلہ ہو، علی وزن فاعلہ، فعل لازم جب کس وزن پر ہو؟ فاعلہ کے وزن پر ہو، فإن صفت المشبہ منہ تجیء کثیراً علی فعل، تو صفت مشبہ جو ہے اس سے کثیراً فعل کے وزن پر آتی ہے، نہ وہ زخم، زخم کہتے ہیں کسی چیز کا موٹا ہونا، وفعیل، جب فعل لازم کا وزن فاعلہ ہے تو صفت مشبہ جو ہے اکثر آتی ہے فعل کے وزن پر، وفعیل، اور فعیل کے وزن پر آتی ہے، نہ وہ شریف، وقلیلاً علی فعل، اور قلیلاً فعل کے وزن پر بھی آتی ہے، نہ وہ بطل، وقد یاتی علی غیر ذالک، اور کبھی کبھی یہ جو موارد فوق اوپر والے موارد ہیں، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ بھی آتی ہے، قد یاتی، کبھی کبھی یہ صفت مشبہ آتی ہے، علی غیر ذالک، اوپر والے موارد کے غیر پر بھی، نہ وہ جبان، وسمع مجیءہ علی وزن فاعل، سمع مجیءہ، صفت مشبہ کا آنا سنا گیا ہے، فاعل کے وزن پر بھی آنا سنا گیا ہے، نہ وہ حامض، من حمزہ سے حامض، حامض کھٹے کو کہتے ہیں نا، کھٹی چیز، حامض ترش، کما سمع مجیء فاعلہ علی ھذا الوزن، اذن جس طرح کے فاعلہ کا وزن جو ہے سمع سنا گیا ہے، مجیء فاعلہ، فاعلہ کا بھی جو ہے علی ھذا الوزن، اذن اس وزن پر سنا گیا ہے، یعنی فاعلہ سے بھی یہ ھذا الوزن یعنی فاعل کے وزن پر آئی ہے، نہ وہ سالم، فاعل کس سے آئی ہے؟ من سالمہ، سالمہ فاعلہ کا وزن ہو گیا نا، اس سالمہ سے فاعل کے وزن سالمن آ گئی ہے آقا جان، ٹھیک ہے۔ بات میری آپ کی خدمت میں پہنچی ہوگی انشاءاللہ، امیدوار ہوں کہ بھائی یہاں بتایا کیا جا رہا ہے، اکثر جو صفت مشبہ آتی ہے نا وہ کیا ہے؟ فعل لازم فاعلہ کے وزن پر ہو یا فاعلہ کے وزن پر ہو، تو ان اوزان کے اوپر آتی ہیں، جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں وضاحت کی ہے۔ آگے چلو جی۔
دوسرا جی فائدہ کیا ہے، کلو اسم الفاعل او المفعول لم یقصد منہ معنی الحدوث فہو ایضا صفۃ مشبہ، ہر اسم فاعل یا مفعول جس سے معنی حدثی قصد نہ کیا گیا ہو، ہر اسم فاعل یا مفعول جس سے نا میرے آقا جان معنی حدوث کا قصد نہ کیا گیا ہو، ہے تو اسم فاعل اور مفعول لیکن لم یقصد منہ معنی الحدوث، تو وہ بھی صفت مشبہ ہی ہوتی ہے، اگرچہ فاعل یا مفعول کا ہی وزن ہو لیکن ہوتی وہ کیا ہے آقا جان، صفت مشبہ ہی ہوتی ہے۔ توجہ کرو، کلو اسم الفاعل او المفعول لم یقصد منہ معنی الحدوث فہو ایضا صفۃ مشبہ، ہر اسم فاعل یا مفعول جس سے معنی حدوث کا قصد نہ کیا گیا ہو فہو ایضا صفۃ مشبہ، تو وہ بھی صفت مشبہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِنْ كَانَ عَلَى وزن فاعل او مفعول، اگرچہ وہ فاعل یا مفعول کے وزن پر ہی کیوں نہ ہو، کا قول کا، جیسے آپ کے قول میں طاہر القلب، ٹھیک ہے، اس کا معنی کہ پاک دل، طاہر القلب، معتدل القامہ، متوسط قد، و محمود المقاصد، یعنی قابل ستائش مقصد والا، قابل تعریف مقصد والا۔ اگلا سوال ہے آقا جان جو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، وہ کیا ہے، کیف تبنی الصفۃ المشبہ، تو صفت مشبہ کو کیسے بنایا جاتا ہے، صفت مشبہ کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں صفت مشبہ جو ہے نا غیر ثلاثی سے اسم فاعل کے وزن پر آتی ہے، جس طرح اسم فاعل بنتا ہے غیر ثلاثی سے، اسم فاعل کا کیا طریقہ کار ہے وہ آپ جانتے ہیں، سر میر سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ فعل غیر ثلاثی ہو تو اس کا اسم فاعل بنانے کا کیا طریقہ ہے، جو ہے اسم فاعل ہے نا اسی وزن پہ نا یہ صفت مشبہ بھی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، صفت مشبہ غیر ثلاثی سے تو ہو گئی اسم فاعل کے وزن پر، ثلاثی سے جی کیسے بنتی ہے؟ ثلاثی سے اگر وہ فعل لون عیب یا مثلاً کسی شکل پر دلالت کرے حلیہ پر تو وہ افعل کے وزن پر آتی ہے، وہ نا ثلاثی سے صفت مشبہ اگر وہ دلالت کر رہا ہے لون عیب حلیہ پر تو افعل کے وزن پر آتی ہے۔ اچھا، جب وہ ان موارد کے علاوہ دلالت کرے لون عیب سے ہٹ کر تو صفت مشبہ جو ہے نا پھر اس سے قیاسی نہیں ہے بلکہ جو ہے نا اس کی اوزان پھر مختلف ہیں، جو کہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ تبنا صفت المشبۃ من غیر ثلاثی قیاسا علی وزن اسم الفاعل منہ، صفت مشبہ بنائی جاتی ہے غیر ثلاثی سے قیاساً اسم فاعل کے وزن پر، نحو معتدل، اعتدلا سے آپ نے بنایا معتدل، انقطع سے منقطع، ٹھیک ہے نا، مستقیم، الاستقامہ سے اجوف واوی ہے، استقامہ سے مستقیم، سیدھا ہونا مستقیم، ٹھیک ہے۔ و مطمئن باب افعال، اطمئن سے بن گیا مطمئن باب افعال، اطمئن سے مطمئن۔ و اما الثلاثی تبنا الصفت المشبہ، صفت مشبہ بنائی جاتی ہے اما ثلاثی سے، فَإِذَا دَلَّ عَلَى لَوْنٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ حِلْيَةٍ بُنِيَتْ مِنْهُ قِيَاسًا عَلَى وزن افعل، جب اذا دل علی لون، جب وہ صفت دلالت کرے کس پر آقا جان، لون پر یا عیب پر، او حلیتن، ٹھیک ہے یا نہیں، یا کسی شکل پر، کسی حلیہ شکل پر، بنیت منہ قیاسا علی وزن افعل، تو قیاسی طور پر افعل کے وزن پر بنائی جاتی ہے، نحو اسود، اسود
رنگ ہے آغا جان، اسود رنگ کو کہتے ہیں، سیاہ رنگ کو کہتے ہیں۔ اعرج لنگڑا ہوتا ہے، عیب پر ہو گئی۔ ابلج، ٹھیک ہے، ابلج ہلیہ کی زیرن بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ نہیں، ابلج یعنی روشن، روشن۔ وَإِذَا دَلَّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَيْسَ لِصِفَةِ الْمُشَبَّهِ تِمِنْهُ قِيَاسٌ۔ اذا دل علی غیر ذالک، جب صفت موارد فوق کے علاوہ دلالت کرے، فلیس لصفت المشبہ منہ قیاس، تو صفت مشبہ کا وزن قیاسی نہیں ہے، بل تکون علی اوزان مختلفۃ، بلکہ صفت مشبہ مختلف اوزان پر آتی ہے، نحو صعب دشوار، صلب سخت کو کہتے ہیں، جبان ڈرپوک، ترسو بزدل، شجاع شجاع جو شجاعت رکھنے والا ہو، سید سید، کریم کریم، غضبان غضب والا، عریان برہنہ، دنک بال کی کھال اتارنے والا، سبن، ٹھیک ہے کسی چیز میں کوئی چیز ڈالنا، سب ڈالنا، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ یہ مطلب آپ کی خدمت میں تمام ہوا۔ اب سوال بعدی ہے، توجہ میرے بچے فرماؤ، وہ کیا ہے جی؟ ٹاپک ہمارا ہے افعل التفضیل، سوال نمبر 116 ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے ما ہوا افعل التفضیل، افعل تفضیل کیا ہوتا ہے؟ افعل تفضیل کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں افعل التفضیل وہ صیغہ ہے، افعل التفضیل وہ صیغہ ہے جو دلالت کرتا ہے کہ ایک چیز میں وصف زیادہ پایا جاتا ہے دوسرے کی نسبت۔ افعل التفضیل وہ صیغہ ہے جو دلالت کرتا ہے کہ ایک چیز میں وصف کی زیادتی پائی جاتی ہے، ایک چیز میں ایک وصف کی زیادتی ہے علی غیر، غیر پر، دوسرے کی نسبت ایک چیز میں وصف کی زیادتی پائی جاتی ہے۔ جیسے مثلا مثال میں کہیں گے یوسف اکبر من داؤد، یوسف بڑا ہے داؤد سے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اس میں یوسف میں نا بڑا ہونا جو ہے وہ بڑا ہونے والی بات پائی جاتی ہے داؤد کی نسبت، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس کتاب والے نے انشاءاللہ کی اور میں آپ کے لیے ترجمہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس میں تفضیل کی تعریف ایک صفت صرف متوسطہ والے نے بھی کی ہے، صفحہ نمبر 313 کے اندر، وہ بھی بڑی اچھی ہے۔ اس میں تفضیل وہ اسم ہے جو موصوف کے اندر وصف کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے، دوسرے موصوف کی نسبت کے بتاتا ہے کہ اس موصوف میں وصف زیادہ پایا جاتا ہے دوسرے کی نسبت۔ جیسے علی اعلم من سعید، علی جو ہے نا زیادہ جاننے والا ہے کس سے؟ سعید سے۔ اس مثال میں اعلم دلالت کر رہا ہے کہ صفت علم علی میں زیادہ ہے سعید کی نسبت، میرے آقا جان۔ یہی بات یہاں بھی ہے، یعنی توجہ۔ ما ہوا افعل التفضیل، افعل التفضیل کیا ہے؟ افعل التفضیل ہوا صیغۃ تدل علی وصف شیء بزیادۃ علی غیرہ، افعل التفضیل وہ صیغہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایک چیز کی وصف کی زیادتی پر، ایک چیز میں وصف کی زیادتی پر، چیز سے مراد موصوف ہے، یعنی موصوف میں وصف کی زیادتی پر، علی غیرہ غیر پر، نحو یوسف اکبر من داؤد، یوسف داؤد سے بڑا ہے۔ کیف یبنا افعل التفضیل، افعل التفضیل کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ کیف یبنا افعل التفضیل، افعل التفضیل کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ جواب جی، افعل التفضیل ثلاثی سے بنایا جاتا ہے، افعل کے وزن پر افعل التفضیل ثلاثی سے بنایا جاتا ہے، افعل کے وزن پر اکرم، اعلم، افعل التفضیل ثلاثی سے بنایا گیا ہے افعل کے وزن پر۔ خیر اور شر جو ہے نا یہ اصل میں تھے اخیرو و اشرو، پھر ان کا جو حمزہ ہے نا وہ آگا جان ساکت کیا ہے کثرت استعمال کی
بنا پر۔ توجہ، کیفا یبنا افعل التفضیل، افعل التفضیل کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ جواب، یبنا افعل التفضیل من الثلاثی علی وزن افعل، افعل التفضیل کو بنایا جاتا ہے ثلاثی سے افعل کے وزن پر، نحو اکرم و اعلم، فائدتن شذ خیر و شر، خیر اور شر شاذ ہیں، اصلہما اخیر و اشر، اخیر و اشر، فقد اسکتوا حمزتہما، صرفیوں نے حمزتہما اخیر اور اشر کے حمزے کو ساکت کیا، کیوں جی؟ لکثرت الاستعمال، کثرت استعمال کی وجہ سے۔ سوال بعدی، ماذا یشترط فی الفعل الذی یبنى منہ افعل تفضیل، فعل کی کیا شرط ہے جس سے افعل و تفضیل بنایا جاتا ہے، یعنی اس فعل کی کیا شرائط ہیں وغیرہ جس سے افعل و تفضیل بنتا ہے۔ ماذا یشترط فی الفعل، فعل میں کیا شرط لگائی گئی ہے، الذی یبنى منہ افعل و تفضیل، جس فعل سے افعل و تفضیل جو ہے نا بنایا جاتا ہے۔ توجہ، وہ فعل میرے عزیزو جس سے افعل و تفضیل بنایا جاتا ہے، شرط ہے کہ وہ ثلاثی ہو، متصرف ہو، معلوم ہو، تام ہو، قابل مفاضلہ ہو، ٹھیک ہے، لون، عیب، حلیہ وغیرہ پر بھی دلالت نہ کرے، یہ اس کی شرطیں ہیں۔ تو پھر فوائد میں دیکھو گے کہ جب یہ ایک ایک شرط نہیں ہوگی، ٹوٹے گی، تو پھر اس سے افعل و تفضیل نہیں بنے گا۔ مین چیز یہ ہے کہ افعل و تفضیل ہر فعل سے نہیں بنتا، اس فعل سے بنتا ہے جو ثلاثی ہو، متصرف ہو، معلوم ہو، تام ہو، قابل مفاضلہ ہو، رنگ، عیب، حلیہ پر بھی دلالت نہ کرے، ٹھیک ہے۔ توجہ، یشترط فی ان یکون ثلاثیا، شرط ہے فعل میں کہ وہ ثلاثی ہو، متصرفاً متصرف ہو، معلوماً معلوم ہو، تاماً تام ہو، قابلاً للمفاضلہ، قابل مفاضلہ، قابل فضیلت ہو، ایک کو دوسرے پر فضیلت دی جائے، غیر دال علی لون و عیب و حلیۃ، اور وہ فعل دلالت نہ کرے لون یا عیب یا حلیہ پر، نحو انت اعلم من اخیک، آپ زیادہ عالم ہیں، عالم ہیں، من اخیک، اپنے بھائی سے۔ فوائد، لا یبنى افعل التفضیل من نحو ذہم لأنہ رباعی، اب کیونکہ ابھی نیچے جو فوائد میں بتایا جا رہا ہے نا کہ افعل و تفضیل اس سے نہیں بنتا، کیونکہ دیکھ لینا یہ جو میں نے شرطیں بیان کی ان میں نہیں ہیں۔ لا یبنى افعل و تفضیل، افعل و تفضیل نہیں بنایا جاتا، من نحو ذہم، ذہم سے نہیں بنایا جاتا، کیوں ذہم سے نہیں بنتا افعل و تفضیل؟ لأنہ رباعی، اس لیے کہ یہ ذہم رباعی ہے، اور ہم نے دیکھو پہلی شرط ہے ثلاثی ہونی چاہیے۔ ولا من نحو نعم، ولا یبنى، اور اسی طرح یہ نہیں بنایا جاتا جان افعل و تفضیل، کس سے؟ ولا من، کس سے؟ ولا نحو نعم سے بھی نہیں بنایا جاتا، لأنہ جامد، اس لیے کہ یہ کیا ہے جان؟ جامد ہے۔ ولا من حمدہ، ولا یبنى من حمدہ، اور حمدہ سے بھی نہیں بنایا جاتا ہے، لأنہ مجہول، اس لیے کہ یہ مجہول ہے۔ ولا من، ولا یبنى ملاتے ہو نا، ولا یبنى من، اور یہ نہیں بنایا جاتا ہے کانا سے، کیوں جی؟ لأنہ ناقص، اس لیے کہ یہ ناقص ہے۔ ولا من نحو فانیہ و ماتا، فانیہ اور ماتا سے بھی نہیں بنایا جاتا ہے افعل و تفضیل، کیوں جی؟ لأنہما لا یصلحان للمفاضلۃ، کیونکہ فانیہ اور ماتا یہ دونوں مفاضلہ کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماتا مر گیا، ٹھیک ہے، اب کس کو کس پر فضیلت دیں بھائی؟ موت ہے، مر گیا۔ ولا من نحو خاضرہ، اور یہ افعل و تفضیل خاضرہ سے بھی نہیں بنایا جاتا، کیوں؟ لأنہ دال علی لون، اس لیے کہ یہ لون اور رنگ پر دلالت کرتا ہے۔ ولا من نحو امیہ، اور امیہ سے بھی نہیں بنتا، لأنہ دال علی العیب، اس لیے کہ یہ کس پر دلالت کرتا ہے جان؟ عیب پر، نہ یہ دلالت کرتا ہے۔
دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے اذا کان الوصف المطلق من الافعال الدالۃ علی لون او عیب او حلیۃ علی غیر وزن افعال، جب وصف مطلق ایسے افعال میں سے ہو جو دلالت کرے لون، رنگ، عیب یا حلیہ پر، ٹھیک ہے، علی غیر وزن افعال کے وزن پر بھی وہ نہ ہو، فلا مانع حینئذ من مجیء التفضیل منہ علی وزن افعال، تو کوئی معنی نہیں ہے اس صورت میں اس میں تفضیل کا افعال کے وزن پر آنے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ فیقال، پس کہا جائے گا ھذا اقبح من ذاک واشنع من، وہ جو ہے نا اس سے کبھی ہے اور اس سے شنی تر ہے، بدتر ہے۔ کیوں جی؟ لأن الوصف المطلق منہما کبھی و شنی، اس لیے کہ وصف مطلق جو ہے نا منہما ان دونوں کا، اقبح اور اشنع کا وصف مطلق دونوں کا کیا ہے؟ کبھی و شنی، کبھی اور شنی ہے۔ ٹھیک ہوگی بات آگا جان؟ دوسرے میں کیا بات کی ہے کہ جب وصف مطلق ایسے افعال سے ہو جو لون، عیب یا حلیہ پر دلالت کرے، افعل کے وزن پر بھی نہ ہو، تو افعل و تفضیل افعل کے وزن پر آ سکتا ہے۔ اذا کان الوصف المطلق من الافعال الدالۃ علی لون و عیب و حلیۃ علی غیر وزن افعل، جب وصف مطلق افعال سے ہو جو دلالت کرے لون، عیب یا حلیہ پر، غیر وزن افعل ہو، فلا مانع حینئذ من مجیء التفضیل منہ علی وزن افعل، تو کوئی معنی نہیں ہے صورت میں تفضیل، اس میں تفضیل کا افعل کے وزن پر آنا۔ فیقال، پس کہا جائے گا ھذا اقبح من ذاک واشنع منہ، کیوں جی؟ لأن الوصف المطلق منہما کبھی و شنی، اس لیے کہ وصف مطلق جو ان دونوں کا ہے وہ کبھی اور شنی ہے۔ اس میں کیا بتا رہے ہیں اگر جان؟ تیسرے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی ثلاثی سے فوق، یعنی ثلاثی مزید سے جو ہے نا وہ افعل کے وزن پر شاذ و نادر نہ اس میں تفضیل آیا ہے، فوق ثلاثی بھی افعل کے وزن پر یہ اس میں تفضیل آیا ہے۔ قد بنی من فوق ثلاثی علی وزن افعل شذوذا اعطی اولی اشہر، کبھی کبھی اس میں تفضیل کو فوق ثلاثی سے بھی بنایا جاتا ہے، یعنی ثلاثی سے اوپر، علی وزن افعل، افعل کے وزن پر، شذوذا شاذ و نادر طور پر، اعطی اولی اشہر، فیقال، پس کہا جائے گا ہو اعطاہم لدینار، اعطاہم لدینار، ٹھیک ہے، ہو اولاہم للمعروف، ہو اشہر من القمر، تو یہاں دیکھو فالاول من اعطا، پہلا جو اعطاہم بنایا یہ اعطا سے ہے، فوق ثلاثی ہے یا نہیں؟ والثانی اولاہم جو ہے من، والثانی من الاولا، اولا سے اولاہم بولا ہے، والثالث جو اشہر ہے وہ من اشتہرا، اشتہرا سے ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ اب بات یہ ہے کہ اس میں تفضیل کو فعل مجہول سے بھی نہ شاذ و نادر بنایا جاتا ہے، اس میں تفضیل کو شاذ و نادر فعل مجہول سے بھی بنایا جاتا ہے۔ قد بنی من الفعل المجہول شذوذا، اس میں تفضیل کو فعل مجہول سے بھی بنایا جاتا ہے شذوذا شاذ و نادر، احمد و اکثر من حمدہ واختصرا سے یہ بنا ہے۔ فیقال مثلا، پس کہا جائے گا العود احمد، اس بعد گاشت لوٹنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ ھذا اخضر من ذاک، یہ زرد تر ہے اس سے۔ الا ان فی اکثرا شذوذا آخر، علاوہ بر اس کے کہ اکثرا میں ایک دوسرا بھی شاذ و نادر استعمال ہے، اسی اکثرا میں شذوذا آخر ایک دوسرا استعمال بھی ہے، شذوذا شاذ و نادر طور پہ، وہو کونہ من غیر ثلاثی، اور وہ کس سے ہے آگا جان؟ غیر ثلاثی سے ہے۔ توجہ فرمائیے، اشمونی ایک آدمی ہے، صرفی ہے، اشمونی بندے کا نام ہے، صرفی ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ بعض صرفیوں نے مبنی للمفعول کو، ٹھیک ہے یا نہیں، جو مطلب جن کو صیغہ مجہول لازم ہے ان کو استثناء کیا ہے،
اشمونی کہتا ہے بعض صرفیوں نے مبنی للمفعول کو، ٹھیک ہے نا، جن کو جو ہے نا صیغہ مجہول لازم ہے استثناء کیا ہے۔ قال الاشمونی وبعضهم استثناء من المبنی للمفعول ما کان لازما لصیغۃ المجہول۔ بعض صرفیوں نے مبنی للمفعول جس کو صیغہ مجہول لازم ہے استثناء کیا ہے، نہ وہ ان یا ذو یا جنہ، فقالوا مثلا هو اضحى من دیک فلان آنا بحاجتک من اخیک وہذا اجن من ذاک۔ اور آخری بات اگر جان آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا افعل التفضیل، کبھی کبھی نا اس میں تفضیل کا معنی جو ہے نا اس کو خالی کر لیتے ہیں، خالی ہو جاتا ہے۔ افعل التفضیل کے اندر تفضیل کا معنی نہیں ہوتا افعل التفضیل میں ہے نا تفضیل والا معنی، وہ تفضیل کا یجرد، کبھی اس کو خالی کر لیتے ہیں تفضیل کے معنی سے، اور اس افعل التفضیل کو استعمال کیا جاتا ہے اس میں فاعل کے معنی میں مبالغہ کے لیے۔ قد یجرد افعل التفضیل من معنی تفضیل، کبھی کبھی افعل التفضیل معنی تفضیل سے خالی ہو جاتا ہے۔ ویستعمل بمعنی اسم الفاعل للمبالغہ، اور وہ استعمال کیا جاتا ہے اس میں فاعل کے معنی میں مبالغہ کے لیے۔ نحو اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ جو اعلم ہے نا بے معنی عالمن ہے، اللہ عالم ہے حیث یجعل رسالتہ کہ وہ اپنی رسالت کہاں قرار دے۔ یہاں اعلم میں تفضیل والا معنی نہیں ہے بلکہ یہ اس میں فاعل کے معنی میں مبالغہ کے لیے اے عالمون کے معنی میں ہے۔ ونحو قول کا، اور آپ کے اس قول میں اعز و امن کس معنی میں آگے جان، اے عزیز و منی ان کے معنی میں، اعز و عزیز امنا منی۔ موفق مید رو عزیزو، سلامتی آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔